السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ہمیں کیا پیغام دیا، اسی بات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں خود کو، اپنی اولاد، اپنے خاندان کو اور اپنے تمام رفقا کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن اس یزید پلید کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا۔ اس واقعے سے امام حسین نے آخر ہمیں کیا پیغام دیا، اسی بات کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ماہ محرم کے آتے ہی دل و دماغ میں جو سانحہ سب سے پہلے ابھرتا ہے وہ کربلا کا سانحہ ہے، جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا۔ یہی وہ دل کو دہلا دینے والا سانحہ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، جو اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور جس سانحے نے پوری انسانیت کی چولے ہلا کر رکھ دی تھی۔ حضرات محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا کیا کہ انہوں نے خود شہید ہونا اور اپنے گھرانے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا گوارا تو کر لیا، لیکن یزید کی بیعت کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ آخر اس کے اسباب و عوامل کیا تھے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر اس کے ذریعے امام حسین پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، چنانچہ اس سلسلے میں جب ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کئی اسباب و عوامل تھے، کئی وجہ تھی اس کی۔ پہلے ہی تو یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ دین کی حفاظت اور فسق و فجور کا خاتمہ چاہتے تھے جس میں یزید ڈوبا ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے اور خاموش رہ جاتے تو دنیا کے سامنے وہ دین نہ پہنچ پاتا جس دین کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یزید کا فسق و فجور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو نہ صرف مسلمانوں کے اندر بے راہ روی حد سے بڑھ جاتی بلکہ اصل اسلام پر بھی پردہ پڑ جاتا اور لوگ دین کی حقانیت اور دین کی حقیقت سے دور ہو جاتے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی اس عمل کو بغاوت کا نام دیا جا سکتا۔ کیوں انہوں نے اس عمل کو بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، ان لوگوں نے بھی سمجھا تھا اور آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی تو یہ سمجھ لے کہ اس عمل کو بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی ایسے شخص کی اطاعت سے منع فرمایا ہے، کسی بھی ایسے شخص سے بیعت کرنے سے، کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے، کسی بھی ایسے شخص سے مرید ہونے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے جو اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہو اور فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ حضرات محترم، یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ یہ کہ یزید ہائی لیول کا فاسق و فاجر تھا، اس کے ہاں شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا عام ہو چکا تھا اور ہر وہ گناہ جو کہ وہ کر سکتا تھا وہ اس میں ملوث رہتا تھا۔ حضرات محترم، اس نے شراب کی ایسی منڈی سجا دی تھی کہ ہر چہار جانب شراب نوشی عام ہو چکی تھی
اور زنا تو ایسے عام تھی کہ ہر دوسرا انسان اس کے جو ساتھیوں میں سے تھا زنا میں ملوث نظر آ رہا تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا اس شخص کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو جس کے قلب کو، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور نہ اس شخص کی پیروی کرنا جو اپنی خواہش کی اتباع کرے، جو اپنے نفس کی پیروی میں جکڑا ہوا ہو اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھا ہوا ہے، یعنی وہ انسان حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اب اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی بھی انسان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات آئے گی تو چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے امام مدینہ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بات آئے گی تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا۔ یہ پہلی وجہ تھی جس کے وجہ سے امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جن حالات میں کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خط بھیجا اور جن اسباب کا ذکر کر کے مدد کے طالب ہوئے اور مدد کا سوال کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیے اور ہماری مدد کریے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر مدد کرنا بہرحال لازم تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے اور ان کی مدد کو نہ پہنچتے تو امام حسین پر ہمیشہ کے لیے یہ الزام عائد ہو جاتا کہ کوفی فسق و فجور کے خاتمے کے لیے مدد کے طالب ہوئے، لیکن امام حسین نے اہل کوفہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، ان کی مدد کو آپ نے نہیں، ان کی مدد کی آپ نے، اور اس طرح امام حسین نے فسق و فجور پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ حضرات محترم، چنانچہ پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تاکہ حقیقت حال پتہ چل سکے، آپ کو بھیجا تاکہ وہاں کا جائزہ لیں آپ، اس کے بعد جیسی حالت ہوگی اس کے حساب سے کام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ حضرات محترم، جب حقیقت حال پتہ کرنے کے لیے امام حسین نے بھیجا کہ کیا واقعی اہل کوفہ دین کے خیر خواہ ہیں یا محض ان کا دکھاوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوفی دھوکہ دے چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ تمام باتیں واضح تھی، اسی لیے یہ تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی خواہش ہوتی، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ امام حسین حکومت کے خواہاں تھے، امام حسین سلطنت کے خواہاں تھے، امام حسین بادشاہت کے خواہاں تھے۔ ارے بدبختو، یہ بتاؤ مجھے کون ایسا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مرتبہ و عظمت کے آگے ان سے بڑھا ہوا ہے۔ اگر بڑی سی بڑی بادشاہت، بڑی سی بڑی سلطنت بھی ان کے سامنے کھڑی ہو جائے تو ان کے مرتبہ و عظمت کے آگے ہیچ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اولاد کس کے ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد عربی کی اولاد۔ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کے آگے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی مقام ہو، سارے کے سارے مقام و مرتبہ ہیچ ہے۔ اے لوگو، یہ سمجھ لو کہ امام حسین کا مقصد صرف دین کی سربلندی تھی، دین کی سربلندی کی ہی خاطر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اگر ایسا مقصد ہوتا تو مدینہ میں ہی آپ اپنی حکومت قائم کر لیتے، لیکن آپ نے نہ آپ کی ایسی خواہش تھی نہ آپ کی ایسی تمنا تھی۔ حضرات محترم، یہاں پر حکومتیں قدموں میں پڑی رہتی ہیں اہل بیت کے گھرانوں میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھرانوں میں، محمد عربی کی اولاد میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حکومتیں ان کے قدموں میں پڑی رہی ہے اور وہ ٹھوکر مار کر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی کو ہی انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ امام حسین سید الشہداء،
اور وہ امام حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، وہ امام حسین حکومت کے خواہاں ہوں گے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا جیفت و طالبہ کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور جو بھی اس کے پیچھے پڑے گا وہ کتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ امام حسین اس دنیا کے پیچھے، حکومت کے پیچھے بھاگیں گے، اس حکومت کے خواہاں رہیں گے۔ یہ سمجھ لو امام حسین کے ذہن و دماغ میں ذرہ برابر حکومت کی کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کوفہ کی جانب روانگی کا ارادہ کیا، تاکہ وہاں پہنچ کر یزید پلید جو کہ اعلیٰ پیمانے کا فاسق و فاجر تھا، اس کی بیعت سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ خود بھی آپ بیعت نہیں ہوئے اور بھی لوگوں کو بھی بچانے کے لیے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرات محترم، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی خواہش ہوتی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی خواہش تھی، تو اس کی تکمیل کے لیے نہ آپ کو کوفیوں کے خطوط کی ضرورت تھی اور نہ امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے بھیجنے کی ضرورت تھی، بلکہ آپ خود تشریف لے جاتے۔ نیز اگر واقعی یہی بات ہوتی تو اہل کوفہ کے خطوط آنے سے پہلے بھی آپ اپنی حکومت کا اعلان کر سکتے تھے اور مدینہ منورہ میں اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے تھے۔ حضرات محترم، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ آپ ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تیسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پس جب امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ دو وجہ تو آپ نے جانا، تیسری وجہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات یزیدی سپہ سالار عمر بن سعد سے ہوئی، تو آپ نے میٹنگ کے دوران یہ 3 شرطیں رکھی۔ پہلی تو یہ کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دیا جائے، سب سے پہلی شرط یہی تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے سرحد کی طرف جانے دیا جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے مدینہ منورہ لوٹ جانے دیا جائے۔ حضرات محترم، یہ 3 شرطیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطیں انہوں نے نہیں مانی۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل و قتال نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے؟ ورنہ ایسی شرطیں رکھنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تینوں ہی شرطوں میں جنگ و جدل کا نام و نشان نہیں ہے، قتل کا نام و نشان نہیں ہے، لڑائی کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ تینوں ہی میں صلح کا خوب واضح طور پر نشان پایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ 3 شرطیں تھیں جو امام حسین نے ان کے سامنے رکھی۔ اس سے مسلمانوں کو کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل و قتال نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس سے مسلمانوں کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے؟ ورنہ اسی شرطیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام حقائق کو جان لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اس لیے روانہ ہوئے کہ شرعاً وہاں جانا واجب تھا، اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ یزید نے امام حسین کا حق غصب کر لیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے نہیں بیعت کی کیونکہ وہ امام حسین کا حق تھا، امام حسین کے حق کو اس نے چھین لیا تھا، اسی لیے امام حسین نے اس سے بیعت نہیں کی۔ ارے جاہلو، یہ سمجھ لو کہ امام حسین اس محمد عربی کی اولاد میں سے ہے جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی منصب کو کوئی اہمیت نہیں دی، خواہ وہ بادشاہت کا منصب ہو یا وزارت کا کوئی بھی منصب ہو، کسی بھی منصب کو محمد عربی کی اولادوں نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اہل بیت نے کبھی بھی کسی بھی منصب کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے انکار انہوں نے نہیں کیا کہ یزید نے امام حسین کا حق غصب کر لیا تھا، بلکہ بیعت سے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ یزید کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا تھا، جس پر آج بھی جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرات محترم، چنانچہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ یاد حسین اور ذکر حسین کی محفلیں منعقد کرتے وقت
خلاف شرع اعمال سے ہم پرہیز کریں اور یہ احتیاط بھی ضرور کریں کہ کہیں جانے انجانے میں کچھ ایسے اعمال نہ ہو جائے جن کا تعلق فسق و فجور سے ہو، اور اس بات کو بھی دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں کہ یزیدیت کے تحت ہم کام کریں گے، ہم حسینی ہیں اور حسینیت کے تحت ہی زندہ ہیں اور حسینیت کے تحت ہی آخری سانس تک زندہ رہیں گے اور حسینیت کے تحت ہی اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، یاد حسین یا ان کے ذکر کی محفلیں اگر شریعت کے دائرے میں ہوں تو وہ قابل قبول ہے اور ثواب کا باعث بھی ہے، لیکن یاد حسین یا ان کے ذکر خیر کے نام پر ایسی محفلیں جن میں شریعت کی پابندی نہ کی جائے اور شریعت مصطفی کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے، یقیناً نفرت کے لائق ہے، کیونکہ یاد حسین یا ذکر حسین کی ایسی محفلیں نہ تو اللہ رب العزت کو پسند ہے، نہ اس کے رسول کو، اور نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ کربلا کے واقعات کو یاد کرنے کے ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس کے آفاقی پیغام کو عام کیا جائے، اور جس طرح امام حسین نہ خود فسق و فجور میں مبتلا تھے اور نہ ہی انہوں نے فاسق و فاجر کی امارت تسلیم کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ نہ ہم فسق و فجور میں مبتلا رہیں اور نہ کسی فاسق و فاجر کی امارت اور امامت تسلیم کریں، خواہ وہ کسی عالم دین کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی شیخ کامل کا، کسی بھی شیخ کامل کا جانشین ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی فسق و فجور کو کبھی بڑھنے دیں، بلکہ جس طرح امام علی مقام اخلاص و تقوی سے مزین متقیوں کی عمارت میں رہنے والے تھے، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو اخلاص و تقوی سے آراستہ کرنے اور مخلصین و متقین کی عمارت قبول کرنے اور ان کی امامت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں ہمیں جو پیغام دیا تھا، ان میں سے کئی سارے پیغام تھے، لیکن چند پیغام، ان میں سے کچھ پیغام یہ ہیں کہ امام حسین نے ہمیں کربلا کی سرزمین میں یہ پیغام دیا تھا کہ چاہے کیسی بھی حالت ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ چاہے کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا ہو جائے، کبھی بھی ایک فاسق و فاجر، ایک شیطان کے پیروکار کی پیروی نہیں کرنا۔ تیسرا پیغام امام حسین کا یہ تھا کہ جیسے میں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام کے تمام رفقا کو اللہ کے راستے میں شہید کر کے، اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کے دین کو بچایا ہے، چاہے تمہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی قربانی پیش آ جائے، خواہ وہ اولاد کی قربانی ہو، خواہ تمہاری خود کی قربانی ہو، خواہ مال و دولت کی قربانی ہو، خواہ وہ کسی بھی شے کی قربانی ہو، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوئی بھی چیز قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ذرہ برابر پیچھے مت ہٹنا، بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آنا۔ یہ پیغام تھا امام حسین کا۔ امام حسین نے یہ پیغام نہیں دیا تھا کہ تم فضول کاموں میں ملوث رہو، اسی طرح امام حسین نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ جیسے میں نے یزید پلید جو کہ شیطان کا غلام تھا، شیطان کا ایسا پیروکار تھا کہ ہر وقت شیطانیت میں مصروف رہتا تھا، میں نے اس کی پیروی نہیں کی، اسی طرح تم بھی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی غلامی نہیں کرنا اور شیطان کی غلامی نہیں کرنا، جو تمہارا نفس کہے وہ مت کرنا، جو شیطان تمہیں کہے وہ مت کرنا، بلکہ اللہ و رسول کی فرما برداری میں جیسے میں نے اپنے سر کو کٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم بھی اللہ و رسول کی فرما برداری میں اپنے سر کو کٹا دینا اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے نظر آنا، لیکن شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ جیسے میں نے یزید کی پیروی نہیں کی، تم بھی اپنے زمانے کے یزید کی، اور جو تمہارا شیطان جو تم کو بہکاتا رہتا ہے اس کی پیروی مت کرنا، اپنے نفس کی پیروی مت کرنا۔ یہ پیغام بھی امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ پیغامات تھے امام حسین کے، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو یقیناً ہم حسینی ہیں، ورنہ یزیدی ہیں ہم، اس میں کوئی شک و شبہ
قربانی۔ حضرات محترم، جب یزید کی محل میں امام حسین کا سر پہنچا تو سب سے پہلے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ان کی تقریر سے یا اس کے بعد جب اس کے جو دربار میں تھے، اس کے جو دربار میں جتنے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو ان لوگوں نے خوب شور شرابہ شروع کیا، بغاوت پہ اترنے لگے۔ تو سب سے پہلے ماتم جس نے کیا وہ یزید کی ماں تھی، جس نے ماتم سب سے پہلے کیا۔ اس نے اپنے بال نوچے اور پھر اس کے بعد اس کے دیکھ کر محل میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے ماتم کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی امام حسین کا غم ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ کس کو غم تھا اور کس کو غم نہیں تھا۔ حضرات محترم، امام حسین کے سر کو محلے چوراہوں پر ٹہلایا گیا، نیزے پر ٹانگ کر ٹہلایا گیا ہر چہار جانب۔ اسی طرح امام حسین کی گھر کی عورتوں کو بے عزت کیا گیا، اسی طرح ہر وہ ظلم و ستم امام حسین اور ان کے ماننے والوں پہ کیا۔ یہ کرنے کے بعد جب دیکھیں کہ چاروں طرف کوہرام مچ گیا ہے تو ان لوگوں نے ماتم وغیرہ کے ذریعے ان کو ڈھکنا چاہا کہ ہم نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، یہ ان لوگوں نے خود سے کیا، ہمیں بھی امام حسین کی موت کا بہت غم ہے۔ یہ سمجھیں آپ کہ ماتم کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کس نے کی؟ یزیدیت سے شروعات ہے۔ یزیدی یعنی یزید کی ماں نے سب سے پہلے ماتم کیا، اس کے بعد یہ چیز پھیلتے کوفیوں نے بھی کیا اور یہ چیز آج تک رواں دواں ہے۔ یہ تعزیہ داری آپ امام حسین کے جو ان کی جو مزار ہے یا ان کی جو جہاں پر ان کی مزار بنی ہوئی ہے اس کی آپ بنائیں، اگر آپ اس کی کوئی وہ بنانا چاہتے ہیں امام حسین کے روضے کے جیسے اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ بنا کر اس کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ٹہلانا، اپنے سینہ کوٹنا، زنجیروں سے ماتم کرنا یا چھریوں سے ماتم کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی سینہ زنی یا کسی بھی طرح کا ماتم کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ یزیدی فعل ہے جو آج بھی یزیدی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ ہندوستان میں تعزیہ داری تیمور لنگ کے دور سے شروع ہوئی جو آج تک رواں دواں ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی تعزیہ داری نہیں ہوتی تھی، تیمور لنگ کے زمانے سے تعزیہ داری شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ حضرات محترم، ہم سبھی کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ ہم حسینیت اپنے اندر لائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام حسین کے ہر اس فرمان پر اپنے گردن کو جھکائیں اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں جو امام حسین نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے۔ حضرات محترم، حسینیت کا یہ حق ہے کہ امام حسین کے تمام پیغامات پر ہم عمل کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم حسینی نہیں بلکہ یزیدی ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔